السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما۔ آج ہم پڑھتے ہیں تختی نمبر 26 علامات وقف۔ تختی نمبر 26 کون سی ہے ہماری؟ علامات وقف۔ وقف کے مین ہوتے ہیں ٹھہرنا، رکنا، یعنی قرآن کریم میں ہم کس طریقے سے وقف کریں، رکیں، ٹھہریں۔ وقف کے مین ہے ٹھہرنا، یعنی میں نے جو ابھی بتایا، یعنی قرآن پاک پڑھتے پڑھتے کس طرح سے اور کہاں پر ٹھہریں اور کہاں نہ ٹھہریں، یعنی کہاں ہمیں رکنا ہے اور کہاں ہمیں نہیں رکنا ہے، یہ سب آج ہم تختی نمبر 26 میں بتائیں گے۔ اسی لیے نیچے لکھی ہوئی علامات قرآن مجید میں جگہ جگہ بنی ہوئی ہیں۔ کس طریقے سے؟ جیسے یہ گول نشان ہے، طا ہے، جیم ہے، زا ہے، صاد ہے، صاد لام یا ہے، صاد لام ہے، قاف ہے، قاف ہے۔ یعنی اس طریقے سے قرآن کریم میں کچھ علاماتیں ہوتی ہیں، تو وہاں پر ہم کس طریقے سے ٹھہریں گے اور کس طریقے سے نہیں ٹھہریں گے، یہاں کہاں رکنا ہمارا ضروری ہے اور کہاں رکنا ہمارا ضروری نہیں ہے، یہ آج ہم تختی نمبر 26 میں آپ کو بتائیں گے۔ علامت یعنی اس گول نشان کو کیا کہتے ہیں؟ یہ قرآن میں علامت ہوتی ہیں، یہ علامت ہیں ساری جہاں پر ہمیں رکنا چاہیے۔ گول نشان کو، اس علامت کو، یعنی یہ گول نشان ہے، اس علامات کو ہم کیا کہتے ہیں؟ آیت کہتے ہیں۔ یہاں پر ہمیں ٹھہرنا چاہیے، جہاں اگر قرآن کریم میں ایسا گول نشان آ جائے تو وہاں پر ہمیں رکنا چاہیے۔ تو وقف مطلق کی علامت ہے، اس پر ٹھہرنا چاہیے۔ جہاں ایسے گول نشان میں تو آ جائے یا پھر تو گول نشان کے اوپر ہوتی ہے تو وہاں پر بھی ہمیں ٹھہرنا چاہیے۔ جیم، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے اور نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے، یعنی کہ اگر کہیں قرآن کے پڑھتے پڑھتے بیچ میں جیم آ جاتا ہے چھوٹا سا، تو وہاں پر ہمیں رک بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی رک سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ زا، یہاں نہ ٹھہرنا بہتر ہے، جیسے کہ قرآن کریم میں 2 آیتیں شروع کی اور آخر کی، بیچ میں اگر آپ کا زا آ گیا تو وہاں پر آپ نہ ٹھہرنا بہتر ہے، یعنی وہاں پر ہمیں ٹھہرنا نہیں ہے، رکنا نہیں ہے۔ ویسے اجازت ہے یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے، یعنی کہ جیسے کہ ہم پڑھتے پڑھتے ہمارا سانس پھول گیا تو ہم وہاں پر رک کر کے پیچھے سے دوبارہ ملائیں گے، لیکن اگر کوئی تھک کر ٹھہر جائے تو رخصت ہے۔ جیسے کہ میں نے بتایا کہ سانس پھول جاتا ہے ہمارا، تو ہمیں سانس پھولنے کی وجہ سے ہمیں رکنا پڑے گا، رکنے کے بعد پھر اس کو ہم دوبارہ ملا لیں گے۔ صاد، تھک کر ٹھہر جائے تو رخصت ہے۔ صاد لام یا، یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے، جس طریقے سے ہم بیچ میں رک گئے لیکن اگر وہاں پر یہ آ جائے، یہ والی علامات صاد لام یا، تو وہاں پر ہمیں ملا کر پڑھنا پڑے گا۔ صاد لام، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے، یہاں پر ہم رک سکتے ہیں۔ قاف، یہاں ٹھہرنا نہیں چاہیے، قاف جہاں پر آ جائے وہاں پر ہمیں رکنا نہیں ہے۔ قافہ، قافہ کا مطلب یہاں ٹھہر جاؤ، قافہ یعنی وقف۔ قافہ جس طریقے سے 2 حرف ہیں، یہ قاف اور فا، یہاں پر بھی ٹھہر جاؤ، یعنی کہ ٹھہرنا چاہیے۔ علامت میم، یعنی کہ یہ وقف لازم کی علامت ہے، یہاں پر ٹھہرنا بہت ضروری ہے۔ قرآن کریم میں جس طریقے سے گول آیت پہ رکتے ہیں، طا پہ رکتے ہیں، اسی طریقے سے ہمیں میم پر رکنا ضروری ہے، میم پر ہمیں رکنا ہی رکنا ہے۔ سین یا سین قاف تا ہا، یہ قرآن کریم میں کچھ اس طریقے سے بیچ میں آ جاتا ہے، یہاں کسی قدر ٹھہرنا چاہیے، کسی قدر ٹھہرنا چاہیے مگر سانس نہ ٹوٹنے پائے۔ جیسے پڑھتے پڑھتے میں ہمارا بیچ میں سانس ٹوٹ جاتا ہے تو ہم ملا کر کے پڑھتے ہیں، لیکن ہمارا یہاں پر جب یہ سین یا پھر سین قاف تا ہا آ جائے تو وہاں پر ہمارا سانس نہ ٹوٹنے پائے، یہاں رک سکتے ہیں لیکن ہمارا سانس نہ ٹوٹنے پائے۔ واو قاف فا ہا، یہاں سکتہ یعنی کہ خاموش کہ نون کی سبت زیادہ ٹھہرنا چاہیے اور سانس بھی نہ ٹوٹے۔ لام الف، یہ علامات کہیں آیت پر ہوتی ہے، بہت ساری جگہ یہ قرآن کے اندر آپ کو مل جائے گی، یہ علامات کہیں آیت پر ہوتی ہے، یہاں ٹھہریں یا نہ ٹھہریں مطلب نہیں بگڑتا، یہاں اگر ہم رک جائیں گے یا نہیں رکیں گے تو ہمارے قرآن کریم میں جو ترجمہ ہوگا اس کے اعتبار سے ہمارا مطلب نہیں بگڑے گا۔
نہیں بگڑتا، اور جہاں عبارت کے درمیان لام اور الف ہو تو وہاں نہ ٹھہرے اور نہ مطلب بگڑ جائے گا، ورنہ کیا ہوگا؟ مطلب بگڑ جائے گا۔ یہاں پر یہ ہے کہ لام الف یہ علامت ہے، کہیں آیت پر ہوتی ہے، بہت سارے قرآن میں آپ کو یہ علامت مل جائے گی۔ یہاں ٹھہرنا یا نہ ٹھہرنا، اگر ہم قرآن کے ترجمے کے اعتبار سے دیکھیں گے تو ہمارا یہاں پر مطلب نہیں بگڑے گا، لیکن اگر عبارت کے اعتبار سے دیکھیں گے، عبارت کچھ اس طریقے سے ہو، اگر ہم عبارت کے اعتبار سے دیکھیں گے تو عبارت کے درمیان لام الف ہو وہاں نہیں ٹھہرنا ہے، ورنہ کیا ہوگا؟ ورنہ کہ مطلب بگڑ جائے گا۔ اگر ہم عربی کے اعتبار سے دیکھیں گے، کچھ اس طریقے سے عبارت ہو، اگر ہم وہاں پر ٹھہر گئے تو ہمارا مطلب بگڑ جائے گا۔ کاف مطلب یہ ہے کہ پچھلی آیت میں جو علامت آ چکی ہے وہی یہاں بھی ہے۔ میم عین مطلب یہ ہے کہ جہاں 3 جملوں میں سے جن 2 کو چاہو ملا کر پڑھو، میم اور عین کے ساتھ، یعنی کہ 2 جملے ہوں ان کو ملا کر کے پڑھنا ہے۔ اور اس طریقے سے اردو میں یہ 5 ہوتا ہے۔ آیت گول مثل یعنی کہ گول آیت کے حکم میں ہے، یعنی کہ جس طریقے سے ہم گول علامات پر رک رہے ہیں، یہ اس علامات، یہ گول نشان ہے جس کو آیت کہتے ہیں، یہاں پر ہم رک رہے ہیں تو اسی طریقے سے یہ اردو میں جو 5 ہے یہاں پر بھی رکنا ہمارا اسی طریقے سے ہوگا جس طریقے سے ہم گول نشان پر رکے تھے۔